لوگوں کے دلوں میں جو ان کی امانت ہے ان تک پہنچانے کے لیے، اور اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو، اس کے اخوت و محبت کو، اس کے تمام ہی اچھے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جتن کیا ہے۔ آپ شکریہ کے مستحق ہیں، اور میں آپ کا اس سلسلے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ ہمارے شکریہ کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ شکریہ ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا بہترین مصرف آپ نے اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، سب کو خیر کی دعوت دینے کے لیے، ان کے کلمے کو مجتمع کرنے کے لیے، ساری انسانیت اس وقت ماری ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، بھگائی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسانیت نے اپنا سب سے بڑا جوہر کھونا شروع کر دیا ہے۔ اب انسان انس کے لیے، محبت کے لیے، ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب ایک تھے، سب کے جسم میں ایک خون دوڑ رہا تھا، سب ایک آقا و مالک کے غلام تھے، سب اللہ جل شانہ جن کا خالق و مالک تھا اس کے مخلوق تھے۔ آج اس کے اندر رنگ و نسل کا بھید بھاؤ، زبان کی لڑائیاں، اور طرح طرح کے خاندانی طبقاتی اونچ نیچ کی شکار ہو کر کے یہ دنیا مختلف طریقے سے بٹتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ مسلمان بھی آج کا صحیح معنی میں دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، روشن شاہراہ پر، جی روڈ پر نہیں، روشن شاہراہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا۔ اس کی کالی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، اور اس پر جو بھی چلا جائے گا یہی سنت کا راستہ ہے، مسلک سنت پہ ہے، سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یہ اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بھٹکے گا، جو دائیں بائیں کا راستہ لے گا، جو اس کی روشن تعلیمات سے منہ موڑ لے گا، وہ ہلاکت کے گڈھے میں گر جائے گا۔ آپ ویسے اس کام کو امت نے چھوڑ دیا ہے، ملت نے چھوڑ دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہاری یہ ڈیوٹی تھی، اور اللہ جل شانہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا تھا۔ پہلے تم ہی تھے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مکے کے لوگ، یا عرب کے لوگ، یا قریش کے لوگ جانور ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ بعد میں جب یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جب انہوں نے تھام لیا تھا تو اللہ جل شانہ نے ان کو سربلند فرما دیا اور فرمایا کنتم خیر امہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مخاطب کر کے صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے جن کو جانور کہا گیا تھا، پہلے اسلام اس کلمہ کے آنے سے پہلے، اس قرآن و حدیث کو جاننے سے پہلے، اس نبی رحمت کے آنے سے پہلے، آج کہا جا رہا ہے سب سے بہتر امت، سب سے اچھی امت ہو، اخرجت للناس۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئی ہو، صرف اہل حدیثوں کے لیے تمہارا وجود نہیں ہے، تم صرف اپنے آل و اولاد اور مال و منال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اور صرف تم کسی خاص خطے میں کسی خاص نام کے ساتھ محصور ہو کر کے نہیں، بلکہ ناس انسانیت جہاں کہیں بھی ہے، انسان جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں، ان تک اس دعوت کا، اس رحمت کا، اس پیغام کا عام کرنا تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری اخرجت للناس۔ مفسرین فرماتے ہیں ناس سے مراد غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو یہ رحمت ملنی چاہیے، تمہارے رہتے ہوئے اگر وہ دنیا کے عذاب میں مبتلا ہے، تمہارے رہتے ہوئے وہ آخرت کی طرف، اگر جنت کی طرف، جہنم کی طرف رواں دواں ہے، تو یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔
تم کو یہ نسخہ عطا کیا گیا تھا، یہ امانت اللہ جل شانہ نے تم کو دی تھی. تم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مگن ہو جاؤ، اپنے آپ کو بہتر کہلا لو اور تم اپنے آپ کو بہترین لقب سے نواز دو. یہ ہماری امانت تھی، لیکن ہم نے بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے، بہت حد تک اس کو ضائع کیا ہے. یہاں تک کہ ایک عرب شاعر کو کہنا پڑا تھا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے، اس میں بلا تفریق اہل حدیث اور غیر اہل حدیث صاف صاف کہا تھا الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طلعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد لذاق الذی لاقاه من اهل مکہ عدلنا عن النور الذي جاءنا به كما عدلت عنه قریش فضلتی تلحقت یا روحی وانت غریبۃ عن الحی فاجتازی ولا تتلحقی. کہا کہ جن موحدین کا جن پر اللہ پر یقین نہیں رہ گیا ہے، ان پر وہ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن وہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں، مالک مانتے ہیں کہ ہماری جان میں تصرف وہ کرے گا، ہماری مال میں تصرف وہ کرے گا، ہمارے وجود کو ان کی استحکام وہ بخشے گا، ہمارے وجود کو متزلزل جب چاہے گا وہ کر دے گا. لیکن وہ غیروں پر بھروسہ کر کے اپنی چالاکی پر، اپنی سیاست پر، اپنی جو کچھ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس دست و بازو پر اعتبار کر کے اللہ جل شانہ کی خالقیت کو بھلا دیا. کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک اہل حدیث بھی اسی طریقے سے در در کی ٹھوکر معیشت اور معاشت اور روزی روٹی کے سلسلے میں دوڑتا ہے جس طریقے سے غیر دوڑتا ہے؟ کیا بازار میں ہمارے تاجر دوسرے تاجر برابر نہیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا داری ہمارے اندر اس طرح شرائط نہیں کی گئی ہے؟ یہ دیکھ کر کے عالم بالا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر کے زمین پر آ جائیں کہ میری امت ہے، یہ میری امت کہاں ہے؟ میں نے دو روشن شاہراہ پر ترکتکم علی المحجۃ البیضاء کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا. آج کیا ہو گیا ہے؟ اس کو تڑپ کر کے زمین میں آ جائیں اور آپ لوگوں میں تبلیغ کرنے نکلے جیسا کہ قریش اللہ الذی لاقاہ من اہل مکہ کی، تو آپ وہ اصلی توحید جو قریش کو سکھایا تھا اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں. لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اور ٹھیک قریش نے جس طرح سے آپ کو مارا تھا، ستایا تھا، بھگایا تھا اور مکے میں رہنا اجیرن کر دیا تھا، وہی یہ موحدین بھی کریں گے. مانیں گے نہیں. آپ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے مسائل موحدین کے حل نہیں ہوتے، مسلمانوں کے آپسی مسائل حل نہیں ہوتے. دنیا کو برا کرتے ہیں، دنیا والوں کو کوستے ہیں، لیکن وہ دو سگے بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دو کلمہ وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. فرقوں میں بٹ کر کے، جماعتوں میں تقسیم ہو کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے گرے. جب وہ ان کو سختی کریں گے، آپ نرمی سے سمجھائیں گے، تو جو آپ کو پھر مکہ والوں کی طرح دشمن سمجھ کر کے آپ کو مارنا شروع کر دیں. اضلنا عن النور الذی جاءنا به، یہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ نور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس سے دل روشن ہو جاتے تھے. ایک حبشی کالا غلام سیدنا سید و سردار ہو جاتا تھا بلال، اور امت کا سب سے قوی انسان حضرت عمر بن خطاب سیدنا ہمارے سردار، ہمارے بڑے، یہ کہہ کر کے پکارتے تھے. یہ روح ہم سے، یہ روشنی ہم سے ختم ہو گئی ہے، ہم اب صرف ظاہری چیزوں پر دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اضلنا عن النور الذی جاءنا به كما عدلت عنه قریش فضلتی. قریش کو کسی سے منہ موڑ کر کے وہ گمراہ ہو گئی تھی. تم کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ بے راہروی کی ساری سنتیں تم زندہ کر دو، سنت کے خلاف ساری سنتوں کو زندہ کر دو؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو مسجدوں کی چند سنتوں کو تم زندہ رکھو، ورنہ جتنے کینہ کپٹ، جتنے حسد، جتنی لڑائیاں، جتنے تمہارے اندر بھید بھاؤ، اور دنیا نے جس طریقے سے داؤ الامم ہوا و ہوس کی خواہش، اپنا نفس جو چاہے گا وہ کریں گے، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے. رب چاہی زندگی نہیں، من چاہی زندگی گزاریں گے. یہ بتاؤ کہ یہی تو اصحاب الاہوا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. یہ اصحاب الاہوا ہوا و ہوس سے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، خطبۃ الحاجہ میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. آج جو ہمارے اندر اہل حدیث ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود دنیا نے ہمارے اوپر پورے طرف قبضہ کر لیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اصحاب الاہوا کے وہ شاید ہمارے پاس وہ علم ہوتا، وہ وسیلے ہوتے، اور
ہم کو دور کرنے کے یہ آلات اگر طاقت ہوتی تو شاید ہم اس سے بھی دور ہو جاتے. نعوذ باللہ. سب سے بڑا دشمن یہ خواہشات نفس ہے، منمانی ہے. ہم کو جو آئے گا وہ کریں گے، ہم کو جو سمجھ میں آئے کرے گا. یہ ایسا کبھی نہیں رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سمجھائیں. کتنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن وہی دھاک کے تین بات. آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم کو ضرورت ہے اس ایمان اور توحید اور اللہ اور رسول سے محبت کو ٹٹول کر کے اپنے دلوں میں دیکھنے کی کہ یہ ہے بھی کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ کھسک کے ہم صرف زبانی اس کے دعوے دار ہیں، اس لیے دنیا اسلامی خوبیاں لا کر کے، اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو کچھ کہے ہم اس کے سزاوار بن سکتے ہیں. ضرورت ہے. میں ان باتوں کو بہت زیادہ طول نہ دے کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لے چلوں. بہت پیچھے نہیں، جس کی طرف میں گیا تھا. توحید و سنت کی آبیاری کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدأ الغریب و بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. یہ طوبی للغرباء ہے. آپ اجنبیت محسوس نہ کریں، تعداد پر نہ جائیں، آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، گھر میں اجنبی تھا اسلام اور بہت دنوں تک تھا. پھر بار بار اسلام پر ایسا دور آیا، لیکن آپ نے دیکھا وہ جو کتاب و سنت کے ماننے والے تھے کبھی بھی اس شاہراہ حق سے غریب تھے، اجنبی تھے، ستائے گئے تھے، لیکن کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا. اور یہ تاریخ ہے ہندوستان کی. آپ جانتے ہیں آج جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش آپ نے نام رکھا ہے. آپ کو بنیادیں یاد ہوں گی کہ تحریک شہیدین کو 150 سال تک ہم نے جھیلا تھا. جھیلا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے گلے لگایا تھا. اور تحریک شہیدین جس نے اس دیش کو آزادی دلائی تھی. میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 150 سال